آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ حکومت میں ڈال دی جاتی ہے. اگر ایسی بات ہوتی, اچھا یہ آپس میں ایک بات آپ دیکھ لیں, آپ کو کچھ دنوں میں نظر آ جائے گا. آپ کو اکٹھا 1.5 سال میں ہم نے تو نہیں روکا کہ نہ اکٹھے ہو نہیں سکتے آپ, کیونکہ پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ یہ سمجھتا ہے صرف میں, باقی کوئی نہیں. بٹ صاحب ایک کانفرنس ہو رہی تھی, آپ لوگ بھی جمہوری لوگ ہیں, آپ لوگ بھی سیاسی ایکٹیویٹی کرتے رہے, اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, اس میں اچکزئی صاحب تھے, دیگر معزز قیادت تھی, کرنے دیتے ان کو, کیا تھا اتنا بڑا ایشو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ میرے بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ کل ہم نے کانفرنس کی اور میں نے بھی دیکھی, سب لوگوں نے دیکھی, اپوزیشن نے ایک پریس کانفرنس کی, بلکہ ایک وہ کوئی میٹنگ ہی بلائی ہوئی تھی سب کی اور میڈیا بھی اس کو کور کر رہا تھا سب کچھ. لیکن آپ مجھے بتائیں وہ آپ نے کوئی پولیس دیکھی جس سے کسی کو کہا یہ بند کر دیں یا گھر چلے جائیں یا کچھ کریں؟ آپس کے اختلافات میں بھی دیکھ رہا تھا کل کہ مجھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا. آج تو آئے ہوئے تھے. اچھا میرا نہیں خیال ہے آج بھی آئے, قانون کا کوئی آنا نہیں بنتا, میرا نہیں خیال. اچھا تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے, جس کہتے ہیں نا حکومت میں اپوزیشن ہوتی ہے, جمہوریت میں اپوزیشن کو ہمیشہ سراہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ہم سراہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تو آئی ہے کوئی جس میں اگر محمود خان اچکزئی جیسے لوگ جو جمہوری پسند ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, باقی جماعتیں ہیں, وہ جو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ اس کو جیل سے باہر نکالنا ہے. ملک کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے اگر کوئی اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے وہ تو بڑا خوشائند ہوتا ہے. یہ تو ساری قوم کہتی ہے, لیکن آپ ان کو پھر بیٹھنے کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں بیٹھے, کوسچن تو یہ ہے نا کہ آج کیوں دروازے بند کیے گئے, سیکیورٹی کو لگایا گیا؟ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ حکومت میں ڈال دی جاتی ہے. اگر ایسی بات ہوتی, اچھا یہ آپس میں ایک بات آپ دیکھ لیں, آپ کو کچھ دنوں میں نظر آ جائے گا. اچھا آپ ایک 2 دن میں دیکھ لیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. مجھے تو یہ ایک بات کی ہے کہ بھئی اپوزیشن جماعتیں اگر اکٹھی ہو رہی ہیں تو یہ ہم اس کے لیے کوئی نہیں کسی کو, ہاں غیر جمہوری طریقہ اگر اختیار کریں گے غیر قانونی تو پھر ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی کہ ہم نے ان کو روک دیا ہے پریس کانفرنس کرنے نہیں. پر آج تو سر وہ آڈیٹوریم بند تھا, باہر ایف سی کھڑی تھی, پولیس آپ کی حکومت کے تانے لگائے تھے. نہیں ہو سکتا آپ کی وہ حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی کہ آپ کے اوپر آ کے آپ کو کچھ کہے نا, لیکن آپ کو یہ تو نہیں روکا نا کہ آپ تقریر نہ کریں یا آپ کی ایسی بات نہ کریں. آپ نے تقریر کی باتیں کی, ابھی آپ دیکھیں ان کی آپس کا مسئلہ ہے, میں آپ بتاؤں یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے اور یہ حکومت میں ہمیشہ اس لیے ڈال دیتے ہیں جی ہمیں کر رہے ہیں. آپ کو اکٹھا 1.5 سال میں ہم نے تو نہیں روکا کہ نہ اکٹھے ہو نہیں سکتے آپ, کیونکہ جو آپ کا پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ یہ سمجھتا ہے صرف میں, باقی کوئی نہیں. آج اگر اس کو ریلائز ہو گیا تو جمہوری طریقے سے اگر اپوزیشن نے کردار ادا کرے گی تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی ہماری گھبراہٹ پریشانی نہیں. آج دیکھیں آج کابینہ میں اور لوگ بھی شامل ہوئے کہ ظاہر ہے ہمیں, ویسے آپ کا نام ہے اس میں نہیں دیکھیں ظاہر ہے کہ ہم سیاسی جماعتیں ہیں نا, جتنی سیاسی جماعتیں اس میں کٹھی ہیں سب کو نمائندگی دی جاتی ہے. جی پرویز خٹک صاحب کو بھی ایڈوائزر بنا دیا ہے. دیکھیں نا یہ پرویز خٹک صاحب نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ غیر جمہوری طریقہ عمران خان ادا کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ اس کی مرضی ہے, جا کے پوچھے پرویز خٹک صاحب سے کیوں چھوڑ دیا, وہ تو وزیر اعلیٰ بھی ہیں. زیادہ صاحب بھی اگر یہ سمجھ جائیں تو ان کو بھی بنا دیں گے. نہیں اگر نہیں یہ اپوزیشن میں آئے, لیکن مجھے یقین ہے کہ مولانا صاحب بھی پوچھیں گے, محمود خان اچکزئی صاحب بھی پوچھیں گے کہ عمران صاحب نہ اپنے آرمی چیف کو خط لکھنا ہے, نہ اپنے غیر جمہوری طریقے سے سڑکوں کو بلاک کر کے لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے, نہ وزیر اعلیٰ کے پیچھے آ کے کلاشنکوف اٹھا کے تو لوگوں کو ڈرائے گا, لوگ بس میں اس طرح گاڑی بھی شیشے بھی توڑے, اور نہ آپ کے ساتھ کوئی غیر ملکی ہوں گے جو پکڑے گے, جو اشتہاری پکڑے گے, اور نہ آپ گنز لے کے جائیں گے. اگر ان چیزوں پہ میرا خیال ہے مولانا صاحب غیر جمہوری, اور اس وجہ سے پھر سم ٹائم آپ نہیں, جب غیر جمہوری طریقہ ہوتا ہے تو پھر قانون اپنا راستہ لیتا ہے. جمہوری طریقے سے آئیں, باقی سیاسی جماعتیں بھی آتی ہیں, یہ بھی اپنا کردار ادا کریں. اچھا بٹ صاحب کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ نئے وفاقی وزراء کو کابینہ میں شامل کیا گیا؟ دیکھیں پہلے میں اپنے بھائی کی باتوں کا جواب دے دوں. یہ روش 1.5 سال سے چل رہی ہے عمران کی, ٹھیک ہے, میں نہیں بات کروں گا, میں بات ادھر ہی کروں گا, میں وہی جو ہے نا وہ میری بات سنیں گے, کیونکہ وہی مجھے لائے سے 2018 میں. بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کرنی ہے آپ کو تو حکومت سے ہی کرنی ہے. اپوزیشن اور حکومت بیٹھتی ہے, آپ نے مسائل ہیں اس کا حل کون کرے گا؟ آپ حکومت سے بیٹھ کے بات کریں گے تو وہی حل کرے گا. اگر ان کی روش ابھی بھی یہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اپوزیشن ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اس میں
بڑے کہتے ہیں مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، وہ جب یہ ان سے کہیں گے کہ آئیں جی ہم آرمی چیف سے بات کریں گے تو وہ ان سے کہیں گے بھائی آپ بات کریں، ہم نہیں کریں گے. یہ ان کو جب یہ کہیں گے جی یہ حکومت سے ہم بات نہیں کریں گے تو کس سے بات کریں گے؟ اپنا رویہ کہ عمران خان نے چینج نہ کیا. اور یہ جو اپوزیشن اگر جو ہے، مجھے یقین ہے کہ مولانا صاحب نہیں اچکزئی صاحب تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب سیاسی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن میاں صاحب جب سے حکومت آئی ہے بالکل غائب ہو گئے. نہیں میاں صاحب کی طرح ہے، میاں صاحب ادھر ہے، میاں صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے ان کا صدر ہے. ہم تو کولیشن گورنمنٹ جب بنی، اگر یہ رویہ رکھیں گے کہ ہم نے بات ادھر ہی کرنی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ اپوزیشن کٹھی بھی ہوگی. مولانا صاحب ان کو تو آپ کیا کہتے ہیں ادھر بات صرف ہماری ہوئی ہوئی، آپ نے نہیں دیکھیں آپ نے، میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں یہ وہ روش نہیں ہے اس حکومت کی جو عمران خان کی تھی. ایک مجھے تاریخ بتا دیں 3 سال میں کبھی عمران خان نے اپوزیشن سے بات کی ہو. وہ کہتا میں مانتا ہی نہیں ان کو، میں ان سے بات ہی نہیں کرتا. نکال لیں تاریخ. حکومت جب سے یہ بنی، پی ایم صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ ہم سے بات کریں. جب 6 مہینے سال گزرے، ٹیبل پہ بات شروع ہوئی اپوزیشن اور حکومت کی. 28 جنوری ٹائم تھا، میں بار بار کہتا ہوں کون بھاگ گیا؟ کیونکہ اس کو نظر آتا تھا، کہتا نہیں یار اگر یہاں بات کی تو میں نے تو وہاں سے جہاں سے 2018 میں بنا تھا میں تو ویسے بنوں گا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جب تک حکومت بھی جو ہے نا وہ ایک سیاسی جماعت ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا حل یہی ہوگا جب آپ لوگوں سے یہ بات کریں گے؟ نہیں، حکومت جس کی بھی ہے اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے، جو مسائل ہیں اسمبلی میں لائیں. مجھے ذرا بریفلی یہ بھی بتائیں نا کہ یہ اتنے منسٹرز کی کیا ضرورت تھی؟ کون سی ایسی ترقی ہو گئی ہے کہ نئے منسٹرز آئیں گے اور انہوں نے ترقی کو آگے لے کے جانا؟ ایک سال جب یہ حکومت کا اب 1 سال ہو گیا نا، ہم ڈیفالٹ سے کتنا بچ گئے، ورنہ ملک ڈیفالٹ میں جا رہا تھا. جو کچھ حال کر کے گئے سب سیاسی جماعتیں جو بوجھ رکھتے تھے نا، سوجھ بوجھ کہ ملک اور عوام کی بہتری کے لیے کرنا ہے، وہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے اپنے بیانیے بھی چھوڑ دیے کہ بھائی یہ جو ملک ہے عوام ہے اس کے لیے بہتر کرنا ہے، ملک کو بچانا ہے. اب ہم ایک ترقی کے راستے کی طرف جانے سے پہلے ایک ٹریک پہ تو آ گیا نا، ملک چلنے لگے ہیں. پھر ہم سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نمائندگی بھی دینی پڑتی ہے، ان کو اپنے ساتھ دیکھیں نا. جب ایک اگر آپ کے پاس ہو نا 2 تائی اکثریت تو آپ فیصلہ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. جب آپ کولیشن میں ہوتے ہیں یہ لوگ تو بڑی نامناسب سی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں 17 سیٹیں. ایک اور میں بتاؤں، 55 وزیر لگا اچھا یہ 26ویں ترمیم کے بارے میں کہتے ہیں نا، آپ لے آئے اپنی 2 تائی اکثریت تو بنا لے قانون جو بناتا ہے. یہ رائٹ آپ پارلیمنٹ سے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، یہ اور یہ کیونکہ وہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ عوامی نمائندے ہیں. دیکھیں اگر 2 تائی اکثریت سے کوئی آئینی ترمیم آتی ہے تو آپ اس کو چیلنج، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے چیلنج کیا، آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ یہ پارلیمنٹ سے رائٹ نہیں لے سکتے. وہ یہ کہتے ہیں نا جس طریقے سے منظور کروائی گی اس کے اوپر تحفظات. نہیں، ہمارے 2 تائی اکثریت تھی تو پاس ہوگی، نہ ہوتی